میں تمام میڈیا والوں، میں آپ کو اس کیمرہ کی نظر سے پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان جیت چکا ہے اور وہ ہمارا قائد جو بیہائنڈ دا بار ہے 180 مقدمات میں، وہ ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتا ہے۔ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں، آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج پاکستان کا آئین جیتا ہے، آج ریاست جیتی ہے، 22 کروڑ عوام جیتی ہے، اور انشاءاللہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو جو لوگ فارم 45 پہ جیتے ہیں، راجہ سلیمان اکرم صاحب ساتھ کھڑے ہیں، اور صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو تو ایک بندہ بھی ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ ہمارے یہ تمام اراکین انشاءاللہ اسمبلی میں آ رہے ہیں، عمران خان بھی آ رہا ہے اور فارم 45 کی حکومت بن رہی ہے، اور اس ملک میں دوبارہ انشاءاللہ 22 کروڑ عوام کی ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے۔ میں عوام کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ریزرو سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا ہے۔ آج پورے قوم کے لیے، 25 کروڑ عوام کے لیے، جمہوری قوتوں کے لیے، محب وطن پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا باہر ہے، ایک خوشی کا دن ہے۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے، رب کا شکر ادا کرے۔ انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارا حق آخرکار ہمیں مل گیا۔ یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے پریکٹیکلی 11 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ 11 ججز نے یونانیمسلی اپنے اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حقدار ہے ان سیٹوں کا۔ الحمدللہ جو آج اور 5 کے تناسب سے جو اپیل الو ہوئی ہے، اس کے مطابق بھی سیٹیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی۔ آج سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ مٹانا چاہ رہے تھے وہ روایت ہو گئی ہے۔ ہم کمیشن کو استدعا کرتے، کمیشن سے مطالبہ کرتے فوراً کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات سے فوراً عمل درآمد کیا جائے، اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے الیکشن کمیشن ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ ہمیں اسی ہفتے میں ایشو کرے۔ ہم پیر بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان احکامات پہ عمل درآمد کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزرو سیٹیں دی جائے، تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے۔ اس موقع پہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیف منسٹر کے پی کے علی امین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا، جس نے بولڈ اسٹیپ لیا تھا، جس نے ان کا اوتھ روکا تھا۔ ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ نمبر 1، نمبر 2، پنجاب میں الیکشن دوبارہ ہوں گے؟ نہیں، دیکھو وہ دوبارہ الیکشن کرانے کا کوئی کوشچن نہیں ہے، اور قاضی فائزہ نے ہی الیکشن یہ روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو جج صاحبان ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں، تو قاضی فائزہ صاحب نے کچھ انمول نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، جب کوسا صاحب چیف جسٹس نہیں تھے، پاناما کا کیس سن رہے تھے تو اعجاز افضل صاحب نے ہی اپنا نوٹ جو پڑھ کے سنایا تھا۔ یہ ہوتا ہے روٹین ہے۔ دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے قاضی فائزہ صاحب کے خلاف اس کیس پہ عدم اعتماد نہیں کیا تھا، یہی مشورہ تھا اور یہ ہم نے چلایا تھا، آسان طریقے سے ختم ہوا۔ اب الحمدللہ ان کا 2/3 میجارٹی جو مانگ رہے تھے اپنے مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رک گیا ہے۔ آپ بھی کچھ بولیں۔ دیکھیں یہ میں کہتا ہوں آپ سے، پاکستان کی عوام سے
آپ کو مبارک ہو. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے. الحمدللہ. پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادوں کو مات دی ہو عدالت نے. جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹیں ہم سے چھین کر اور ہمیں مال غنیمت کے طور پہ بانٹتے اور آئین کا حلیہ بگاڑیں, آئینی ترامیم کے ذریعے ان کے ارادے آج پاش ہوئے ہیں. آج آئین کی فتح ہوئی ہے. یہ بہت بڑا دن ہے, یہ بہت بڑا دن ہے. میں عوام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے, اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے. پاکستان کے عوام کا جو ارادہ تھا 8 فروری کو اس کو فلک کیا گیا. اس ارادے کو ہم نے امن مانا ہے اور ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. آج کی قانونی فتح ایک قدم ہے اس منزل کی جانب. ہماری منزل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو, پاکستان میں آئین کا دورہ ہو, اور جو لوگ آئین اور جمہوریت کو پامال کرنا چاہتے ہیں ان کو شکست ہو. ہم کھڑے ہیں سیسا پھیلائی دیوار کی طرح, ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے. میں آخر میں پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی صدر سول شاہ زیب صاحبہ کے بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہیں بڑا رول پلے کیا ہے یہ پرائرٹی لسٹیں فائنل کرنے میں. رات 4 بجے تک یہ جاگتی رہی, میرے سے وہ لسٹیں فائنل کرتی رہی, اور اس مقام تک لانے میں ان کا بڑا رول ہے. ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ بھی اپنے خیالات کا کچھ کریں. جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولنے آ رہی جی نہیں, یہ نہیں تھا, یہ اپیل ہے. ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی, پٹیشن الاؤ ہو گئی تھی, نیو گرانٹ ہو گئی تھی, یہ وہی ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہے, مزید کوئی اپیل نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش ہے آج ایاک نعبد و ایاک نستعین. انشاءاللہ PTI آج کو بڑی خوش ہے. پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے جمہوریت کا استحصال کیا گیا, عوام کے مینڈیٹ کا خون کیا گیا, اور پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا گیا. آج اس عدالت نے اس بات کا یقین دہانی کرائی, اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافی ہوئی, عوام کے ساتھ ناانصافی ہوئی, عوام ووٹر کے ساتھ ناانصافی ہوئی, اور آج وہ ناانصافی دیکھیں انڈو ہوئی ہے. میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی عدالت کا کہ انہوں نے آئین کی اسپرٹ کے مطابق جمہوریت کو مستحکم کیا. انہوں نے مہربانی کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو ووٹرز نے ووٹ دیا تھا اس کو واپس اسمبلیوں تک لے کر آئے جس کو زبردستی باہر نکالا گیا تھا. اب میرا اسی بڑی سپریم کورٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو انلیگل طریقے سے ناجائز اور جھوٹے کیسز بنا کے زبردستی قید میں رکھا گیا ہے. ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے وہ سلوک کو ڈیزرو نہیں کرتے, نہ بھی انصاف کرے. عمران خان کی پٹیشنز کو فوراً لگایا جائے اور فوری طور پہ انصاف دیا جائے. میں شکریہ ادا کرتی ہوں بیرسٹر گوہر صاحب کا جنہوں نے اس پورے مشکل وقت میں خواتین ونگ کا ساتھ دیا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں, اس وقت جب ہم اتنی فسائیت کا دور تھا,